السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت دوم کی نگار اردو پڑھیں گے، سبق نمبر 11، جس کا عنوان ہے لالچ کی سزا، صفحہ نمبر 56۔ بچوں، یہ ایک کہانی ہے جس کا نام ہے لالچ کی سزا۔ لالچ کا مطلب ہوتا ہے آرزو، حرص یا زیادہ چاہنا۔ بچوں، یہ کہانی 3 دوستوں کی ہے کہ کیسے انہوں نے لالچ میں آ کر اپنی اپنی جانیں گنوا دی۔ چلیں ہم اس کہانی کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کہانی میں کیا سبق ہوگا۔ کسی گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے۔ گاؤں میں محنت مزدوری کا کام کم ملتا تھا، اس لیے ان کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ شہر جا کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کے دن بدل جائیں اور وہ خوشحال ہو جائیں۔ یہ سوچ کر تینوں شہر کی طرف چل پڑے۔ وہ چلتے چلتے تھک گئے تو آرام کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک یوں ہی زمین خریدنے لگا۔ خریدنے کا مطلب ہے کہ بچوں زمین کو کھودنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے نیچے کوئی چیز ہے۔ اب تو تینوں زمین کھودنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں ایک برتن مل گیا جو سونے کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خزانہ ملنے پر بہت خوش ہوئے۔ واو بچوں، کہانی تو بہت دلچسپ ہو گئی ہے۔ کہاں تو تینوں دوست غریب تھے اور محنت مزدوری کے لیے شہر جا رہے تھے، اور دیکھیں انہیں ایک دم ہی بیٹھے بٹھائے خزانہ مل گیا، وہ بھی سونے کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا برتن۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں انہیں بھوک ستانے لگی۔ بھوک ستانے لگی کا مطلب بھوک لگنے لگی، یہاں بھوک نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک ساتھی کو قریب کی آبادی میں کھانا لینے بھیج دیا۔ اس نے شہر جا کر خود کھانا کھایا، پھر اپنے دونوں ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر واپس آنے لگا۔ راستے میں اس نے کچھ سوچا اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ کھانا کھا کر دونوں مر جائیں گے اور سارا خزانہ میں لے لوں گا۔ تو بچوں، جو کھانا لینے ساتھی گیا اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ ان دونوں کے کھانے میں زہر ملا دوں گا تو یہ دونوں مر جائیں گے اور سارا خزانہ میں لے لوں گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ جو دوسرے 2 ساتھی تھے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ادھر ان دونوں ساتھیوں نے منصوبہ بنایا کہ جیسے ہی تیسرا ساتھی کھانا لے کر پہنچے اس کو ختم کر دیں اور خزانہ آدھا آدھا بانٹ لیں۔ جو ہی وہ کھانا لے کر آیا، دونوں نے حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اب دونوں دوست خوش تھے کہ کھانا کھا کر آدھا آدھا خزانہ بانٹ لیں گے اور گاؤں واپس چلے جائیں گے، لیکن زہریلا کھانا کھاتے ہی دونوں وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اب تینوں دوست مرے پڑے تھے اور خزانہ ان کے درمیان پڑا تھا۔ سچ ہے، لالچ بری بلا ہے، لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جی بچوں، کہانی ہماری مکمل ہوئی اور دیکھیں خزانہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ تینوں نے ہی لالچ کیا۔ اگر وہ تینوں لالچ نہ کرتے اور خزانہ برابر بانٹ لیتے تو خزانہ ان تینوں کا ہوتا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے خزانہ لینے کا سوچا کہ میں لے لوں اور وہ دوسرا نہ لے، تو اس وجہ سے خزانہ کسی کا نہ ہوا اور تینوں نے لالچ میں آ کر اپنی جانیں ہی گنوا دی۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبے کی حرص اور لالچ اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ جو قسمت میں ہو مل کے رہتا ہے، جو ملے اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے، اپنی قسمت پر صبر کرنا چاہیے اور دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ سبق کے اہم نکات: نمبر 1، انسان کو اپنی قسمت پر صبر کرنا چاہیے، دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ نمبر 2، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے پہلے خود اس میں گرتا ہے۔ نمبر 3، لالچ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لالچ میں ہمیشہ نقصان ہے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں اور مشق میں ہم سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ الفاظ معنی: خریدنا، مٹی وغیرہ ہٹا کر کوئی چیز نکالنا۔ بانٹنا، حصے کرنا۔ قسمت آزمائی کرنا، قسمت کے بھروسے پر کوئی کام کرنا۔ انجام، آخر یا نتیجہ۔ مشق کے سوالات کے جواب اپنی کاپی پر لکھیں۔ سوال نمبر 1، جواب لکھیں۔ الف، تینوں ساتھی کہاں جا رہے تھے؟ جواب،
تینوں ساتھی مزدوری کے لیے شہر جا رہے تھے۔ ب، تینوں ساتھیوں کو کیا مل گیا؟ جواب، تینوں ساتھیوں کو ایک خزانہ مل گیا۔ ج، کھانا لانے والے نے کھانے میں زہر کیوں ملایا؟ جواب، کھانا لانے والے نے سوچا کہ زہریلا کھانا کھا کر دونوں مر جائیں گے اور سارا خزانہ میں لے لوں گا۔ د، باقی دونوں ساتھیوں نے کیا منصوبہ بنایا؟ جواب، دونوں ساتھیوں نے منصوبہ بنایا کہ جیسے ہی تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے اس کو ختم کر کے خزانہ آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ ہ، خزانہ کس کو ملا؟ جواب، خزانہ تینوں دوستوں میں سے کسی کو نہ ملا۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ جملے۔ پہلا ہے مزدوری۔ مزدوری کا مطلب ہوتا ہے کام کاج کرنا یا روزی کمانا۔ تو جملہ بنائیں گے ہم، گاؤں میں محنت مزدوری کا کام کم ملتا ہے۔ اگلا ہے درخت۔ درخت سایہ دیتا ہے۔ بھوک، تینوں دوستوں کو بھوک ستانے لگی۔ زہر، آلودہ پانی زہر کی طرح ہے۔ خزانہ، علم ایک خزانہ ہے۔ سوال نمبر 3، اعراب لگائیں۔ پہلا ہے مشکل۔ میم پر پیش، شین پر جزم، کاف کے نیچے زیر اور لام پر بھی جزم۔ زمین، زے پر زبر، میم کے نیچے زیر اور نون پر جزم۔ لالچ، لام الف لا پر زبر، پھر لام پر زبر اور چے پر جزم۔ گزارا، گاف پر پیش، زے پر زبر، الف پر جزم اور رے الف را پر بھی زبر۔ درمیان، دال پر زبر، رے پر جزم، میم کے نیچے زیر، یہ الف یا پر زبر اور نون پر جزم۔ اب ہم اس کا ورک بک یعنی کتابی کام پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، گاؤں میں غریب دوست رہتے تھے۔ الف 2، ب 3، جیم 4۔ تو درست جواب ہے ب 3۔ نمبر 2، وہ جا رہے تھے۔ الف شہر کی طرف، ب گاؤں کی طرف، جیم ملک کے باہر۔ تو درست جواب ہے الف شہر کی طرف۔ نمبر 3، انہیں مل گیا۔ الف شکار، ب خزانہ، جیم کھانا۔ تو اس کا درست جواب ہے ب خزانہ۔ نمبر 4، کھانا لانے والے ساتھی نے کھانے میں ملا دیا۔ الف نمک، ب پانی، جیم زہر۔ تو اس کا درست جواب ہے جیم زہر۔ نمبر 5، سارا خزانہ مل گیا۔ الف تینوں کو، ب دونوں کو، جیم کسی کو نہ ملا۔ تو اس کا درست جواب ہے جیم کسی کو نہ ملا۔ سوال نمبر 2، اس سبق میں لفظ خزانہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب مکمل جملے کی صورت میں لکھیں۔ تو جواب لکھیں گے ہم، اس سبق میں خزانہ کا لفظ 5 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بک ورک کا۔ مثال کے مطابق الٹ الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں، غریب امیر، دوست دشمن، مشکل آسان، اچھا برا، شہر گاؤں۔ سوال نمبر 4 ہے، مثال کے مطابق ایسے الفاظ کو آپس میں ملائیں جن کے ایک ہی معنی ہوں۔ آرام سکون، خزانہ دولت، قریب نزدیک، سوچ خیال، قسمت مقدر۔ آگے ہے قواعد، اور قواعد میں آج ہم پڑھیں گے اس میں ضمیر۔ جملے میں کسی کے نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے حسن ایک اچھا لڑکا ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، اس کے ابو ایک دفتر میں کام کرتے ہیں اور اس کی امی ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ ان جملوں میں وہ اور اس میں ضمیر ہیں جو حسن کی بجائے استعمال ہوئے ہیں۔ سوال، سبق سے مزید اس میں ضمیر تلاش کر کے لکھیں۔ تو ہم لکھیں گے وہ، اس، اسے، انہوں۔ آگے ہے خوش خطی۔ خوش خطی کی مشق آپ نے کرنی ہے۔ خوش خطی کے الفاظ ہیں غائن الف، غائن ب، غائن دال، غائن رے، غائن سین اور غائن زوات۔ سرگرمی، طلبہ جماعت میں باری باری بتائیں کہ لالچ کیسی چیز ہے اور کیا ہمیں لالچ کرنی چاہیے۔ اساتذہ کرام کے لیے، نمبر 1، طلبہ کو لالچ بری بلا ہے کہ موضوع پر کوئی اور کہانی سنائیں۔ نمبر 2، سبق کے تیسرے پیرے کی املا لکھوائیں۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق لالچ کی سزا، جو کہ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے اس کے الفاظ، معنی، جملے اور سوالات کاپی پر لکھنے ہیں اور اس کا کتابی کام کتاب پر کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔